عبداللہ صاحب، امریکی صدر کے ہم دیکھ رہے ہیں تہلکہ خیز اقدامات ایک کے بعد ایک جاری ہیں. ویکنڈ سے سارے معاملات شروع ہوئے وینزویلا پر جس طریقے سے حملہ آور ہوئے امریکی افواج، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے صدر کو کیپچر کرنا، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک بیان، کبھی گرین لینڈ کے حوالے سے ہو یا کبھی جو باقی معاملات ہیں کیوبا یا ایران کے حوالے سے معاملات ہوں. اب رشین آئل ٹینکر کو کیپچر کرنا، اس کو تحویل میں لینا، ایک آپ سمجھتے ہیں نئی جنگ کی جانب تیاری شروع ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، بات تو جنگ تو ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ صدر صاحب جو ٹرمپ ہیں انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ وہ ایک امن کے دائی ہیں، جنگیں رکوانے کے لیے عمل کرتے ہیں. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ جنگیں رکوانا نہیں چاہ رہے بلکہ جنگوں میں بڑھوتی دینا چاہ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں، پہلے انہوں نے یوکرین کے اوپر جو ایک میرے خیال میں موقف لیا تھا اس سے منحرف ہوئے. اس کے بعد الاسکا کانفرنس ہوئی، اس کے اندر یوکرین کو تو انہوں نے بالکل روس کی تحویل میں دے دیا ایک قسم کا، جس کے اوپر یوکرین کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات پہ تشویش ہے. تیسری جانب جو ہے وہ آپ نے دیکھا ایران پر حملہ کر دیا. غزہ کے اوپر جو ان کا فارمولا تھا ابھی تک تو شرم الشیخ والا، اس کے اندر تو میرے خیال میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اب جو یہ وینیزویلا والا معاملہ ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وینیزویلا کے اوپر پہلے حملہ کیا گیا، پہلے ان کو صدر کو تحویل میں لے لیا گیا، اور بعد میں جو ہے پھر ان کے اوپر مقدمہ چلانے کی بات کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخصیت جس کے اوپر مقدمہ چلا ہی نہیں ہے، جس کے اوپر جو ہے کوئی جرم ثابت ہی نہیں ہوا، اس کو اور اس کی اہلیہ کو آپ نے صرف اس لیے پکڑ لیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا اس بات کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہی ہے کہ باقاعدہ صرف تیل کے ذخائر جو کہ تقریباً 303 بلین بیرل جو ہے وہ وینیزویلا کے پاس موجود ہے، جو دنیا کا تقریباً 18% بنتا ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وینیزویلا کا جو تیل ہے یہ ایک خاص کروڈ آئل ہے جس سے زیادہ ڈیزل کی پیداوار ہوتی ہے، اور اس کے جو بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ پیٹرول والے تیل سے بہتر ہیں. اب وینیزویلا کا جو جتنا تیل کا جو کام ہے اس کو صفائی کرنے کے لیے جو اس کی ریفائنریز ہیں وہ امریکہ کی یہ کمپنیاں ہیں جن کے پاس یہ اسپیشلائزڈ ریفائنری ہیں. اب آپ کو آہستہ آہستہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا چکر ہے. اب یہ کوئی اس کے اندر جو ہے معاملات کچھ اور نہیں. آپ یہ دیکھیں نا، چلے صدر جو نکولس میڈیورو ہیں ان کو تو ایک سائڈ پہ کر دیں، لیکن یہی بات جو ہے وہ صدر ہیوگو شاویز بھی تو کرتے رہے، جو 1999 سے جو ہے وہ 2013 تک رہے، انہوں نے بھی تو یہی بات کہی تھی. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ تمام آئل کے چکر کے اندر اب پہلے روس سے تیل لینے والے ممالک کے خلاف جو ہے وہ پابندیاں عائد کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے روس اور چین کو جو ہے باقاعدہ جو ہے للکارنا. جب انہوں نے واپس للکارا 3 ستمبر 2025 کو ملٹری پریڈ کے اندر چائنا میں، تو صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ یونی پولر نہیں رہی بلکہ ملٹی پولر ہو گئی. یعنی کہ واضح اشارہ دیا کہ روس اور چین جو ہے وہ بھی اب جو ہے وہ سپر پاور ہیں. لیکن 8 تاریخ کو ستمبر کی جو ہے وہ قطر پر اچانک جو ہے اسرائیل کی جانب سے راکٹ داغا جاتا ہے، اور راکٹ بھی ایسے جو میسائل جو داغا جاتا ہے وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب قطر کی سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے، جو دفاعی معاہدہ ہے، وہ امریکہ کے پاس ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کاروائی جو تھی وہ نہیں کی گئی، اور بعد میں اسی وقت اسرائیل نے کہا کہ ہمیں امریکن پوری سپورٹ تھی اور امریکہ جو تھا وہ اس کے اندر شامل تھا. پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے وینیزویلا میں کاروائی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، باقاعدہ للکار رہا ہے چین کو اور روس کو کہ تم سپر پاور نہیں ہو، سپر پاور ہوں تو صرف میں ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.